بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جہاں بھی رہیں خیریت سے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ شب برات کے حوالے سے، جو کہ اتنی عظمت والی اور اتنی فضیلت والی اور اتنی بزرگی والی رات ہے، جس کے بے پناہ فضائل کتابوں کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر اور قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ یہ بخشش و مغفرت کی رات ہے کہ جس رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کو بلاتے ہیں، اور بلا بلا کے آواز دے دے کے اپنی شان کے لائق اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی گناہوں سے بخشش مانگنے والا ہے، کوئی دوزخ سے آزادی مانگنے والا، دوزخ سے نجات مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے مصیبتوں سے نجات مانگنے والا، بیماری سے شفا مانگنے والا، مقدموں میں مجھ سے کامیابی مانگنے والا، فلاں چیز مانگنے والا، فلاں چیز مانگنے والا، دنیا مانگنے والا، آخرت مانگنے والا، جنت مانگنے والا، جو بھی کوئی مانگنا چاہتا ہے آئے اور مجھ سے مانگ لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کی یعنی غروب آفتاب سے لے کر جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے شعبان کی 15ویں رات، شب برات کی رات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت اپنی شان کے لائق پہلے آسمان پر تشریف لے آتا ہے، اور پھر سورج طلوع ہونے تک، اگلے دن کا سورج طلوع ہونے تک ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کو بلا بلا کے کرم فرماتا ہے، بلا بلا کے بخشتا ہے۔ حتیٰ کہ جو بھی بندہ اس رات جاگ کے عبادت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معافی کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ عام معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ دوزخیوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ لیکن ایسے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی۔ اندازہ کریں، اتنے کرم والی رات، اللہ نے اپنے دست عطا کو اتنا کھولا ہوتا ہے، اور اس رات بھی 7 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی، جن کی تفصیلات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمائی۔ آئیں دیکھیے وہ کون کون سے بد نصیب لوگ ہیں، کہیں ہمارا شمار ان بد نصیبوں میں تو نہیں ہوتا؟ اگر ان میں ہے تو ہم ان گناہوں سے معافی مانگ لیں۔ وہ گناہ جس گناہ کی وجہ سے بخشش نہیں ہوتی، جب تک اس کو چھوڑ نہ دے اس وقت تک شب برات اور لیلۃ القدر کی رات بھی اس بندے کی بخشش نہیں ہوتی، اور اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ ہر بندے کی دعا شب برات کی رات قبول ہوتی ہے، لیکن ان 7 قسم کے لوگوں کی نہ بخشش ہوتی ہے، نہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر دعا قبول ہو جائے تو پھر تو بخشش ہی ہو جائے، وہ بخشش کی دعا مانگ لے۔ اگر ان کی دعا قبول ہو گئی تو بخشش ہو گئی، لیکن نہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ان کی بخشش ہوتی ہے۔ وہ کون سے 7 لوگ ہیں؟ آئیں ذرا دیکھ لیں اور پلے باندھ لیں، اس بات کو دل کی تختی پر لکھ لیں کہ کبھی زندگی میں ہمارا شمار ان میں نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ہم اللہ کے فضل اور کرم کے متحمل رہیں، حامل ہو سکیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلا وہ بدبخت انسان جو شرک کرتا ہے، شرک کرنے والا، مشرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یا اس کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، کسی دوسرے کو الہ ماننے والا، یا اللہ کی ذات کی طرح کسی اور کو ماننے والا، یعنی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہیں، جو کسی اور میں نہیں ہو سکتی، وہ کسی اور میں ماننے والا، وہ مشرک ہوتا ہے، وہ شرک ہوتا ہے۔ یعنی دن اور رات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، زندگی اور موت کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کائنات کا خالق اللہ ہے، تو کوئی اس طرح کی شانوں کے ساتھ کسی اور کو مانے، کسی بھی اور کو مانے، تو وہ مشرک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو شرک کرنے والا اس وقت تک اس کی توبہ اور دعا قبول نہیں ہوتی، بخشا نہیں جاتا، جب تک وہ اس عمل سے سچی توبہ نہ کر لے اور باز نہ آ جائے۔ نمبر 2، حضور نے فرمایا وہ بندہ جو اپنے دل کے اندر اللہ کے بندوں کے متعلق
بغض اور اناد رکھتا ہے، ایسے ہی بغیر کسی وجہ سے، وہ جسے کہتے نہیں ہے پنجابی میں خدا واسطے دا ویر، ہر بندے کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں دل میں بغض رکھنا، اناد رکھنا دل کے اندر، ٹھیک ہے، بغیر کسی وجہ کے، تو وہ بندہ بھی جب تک اپنے دل کو اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندوں کے بغض اور اناد سے اور کینے سے، حسد سے اپنے دل کو پاک اور صاف نہ کر لے، اس وقت تک شب برات کی رات بھی ایسے اس بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی، دعا نہیں قبول ہوتی اور بخشش نہیں ہوتی۔ 2 نمبر 3، قاتل، کسی بندے کو قتل کرنے والا یا بندوں کو قتل کرنے والا یا کسی بندے کا قاتل، قاتل جب تک اپنے اس جرم کی سزا نہ پالے یا مقتول کے ورثاء اس کو معاف نہ کر دیں اور وہ آئندہ اس عمل سے باز نہ آ جائے، اس وقت تک شب برات کی رات بھی اس کی توبہ اور عبادت اور دعا قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ایک بندے کا قتل اسلام کے اندر پوری انسانیت کا قتل ہے۔ من قتل الناس من قتل الناس فکأنما قتل الناس جميعا، اللہ پاک فرماتا ہے جس نے کسی ایک بندے کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو قاتل جب تک مقتول کے ورثاء سے معافی نہ مانگ لے، اسے معاف نہ کر دیں اور آئندہ وہ اس عمل سے باز نہ آ جائے، اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور نمبر 4، قطع رحمی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا یعنی کہ وہ خونی رشتے جن کا جوڑنا اللہ نے ضروری کیا ہے ان رشتوں کو توڑنے والا بغیر کسی وجہ کے، جو جوڑنے والے رشتے ہیں ان کو توڑتا رہے اور جو دور دور سے منہ بولے بہن بھائی بناتے رہتی ہے، ہمارے اندر بڑی عادت پائی جاتی ہے، جو سگے بہن بھائی ہیں، جو عزیز ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو جن کے لیے ہماری محبت اور ہمارا پیار واجب ہے کہ ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان کے ساتھ پیار کریں، ان کے دکھ بانٹیں، ان کی بھوک کو دور کریں، ان کی افلاس کو دور کریں، تو ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یعنی قریبی عزیزوں کو، رشتہ داروں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان کو کھانا کھلا کے راضی نہیں اور ان کو پانی پلا کے راضی نہیں، ان کو کوئی سکھ دے کے راضی نہیں، اور دور دور کے تعلق بنا کے تو ان کے ساتھ ہم بڑے خوش رہتے ہیں۔ تو ایسا بندہ ہوتا ہے قطع رحمی کرنے والا، رحم کے رشتوں کو، خون کے رشتوں کو توڑنے والا۔ ایسے بندے کی بھی شب برات کی رات بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور اس کی بخشش نہیں کی جاتی۔ اور آگے ہے 5واں، اور آگے ہے کہ تکبر کرنے والا، تکبر کے ساتھ اپنے کپڑوں کو زمین پر ایسے گھسیٹنے والا۔ یہ پرانے دور میں لوگ ایسے تکبر جو کیا کرتے تھے نا، متکبر لوگ، وہ ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا، وہ اس طرح کے تہمت پہنتے تھے لمبے کر کے، کہ وہ تکبر کی وجہ سے لوگوں کے اندر اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، تو بلکہ بعض اوقات تو ایک بندہ پیچھے ہوتا تھا جو ان کے کپڑوں کو اٹھا کے رکھتا تھا اور وہ چلتے تھے، اس طرح کا تکبر کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی ایسا لباس پہننا جس سے دوسروں کے ساتھ تکبر ظاہر ہو، دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا کر کے ظاہر کیا جائے، ایسا متکبر انسان، اس کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا اس کی بھی شب برات کی رات کو بھی اور لیلۃ القدر کی رات کو بھی ایسے بندے کی دعا اور توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر اور چھٹا کون ہے؟ شرابی، عادی شرابی، شراب کا عادی، شراب کا رسیا، شراب کے بغیر جس کو نیند ہی نہ آئے، جس کی کوئی محفل، جس کا کوئی فنکشن، جس کی کوئی میٹنگ شراب کے بغیر مکمل ہی نہ ہو، ہر خوشی کے موقع پر شراب، ایسا عادی شرابی، اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی شب برات کی رات اور لیلۃ القدر کی رات کو بھی، جب تک کہ وہ اس عادت کو چھوڑ نہ دے اور اللہ سے معافی نہ مانگ لے، اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور آخری 7واں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چغلی اور غیبت کرنے والا،
چگلی کرنے والا، غیبت کرنے والا، لوگوں کی پشت پیچھے لوگوں کی برائیاں بیان کرنے والا، اس سے بات سن کے دوسرے کو سنانے والا، اس سے سن کے اس کو سنانے والا، غیبت بھی کر دی، چگلی بھی کر دی، اور ساتھ کہہ دیا نہیں میرا مقصد یہ تو نہیں تھا، میں نے ویسے ہی بات کی ہے، میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں، ہیں جی، میں ویسے ہی کر رہا ہوں۔ یہ برائی بہت زیادہ من حیث القوم ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن کے اندر یہ عادتیں ہیں، ان کی توبہ تو حضور فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات، جس رات اللہ عام بخشش کرتا ہے، جن کی اس رات بھی توبہ قبول نہ ہو اور بخشش نہ ہو، تو پھر عام پورا سال، باقی پورا سال وہ جو مرضی دعائیں کرتے رہیں تو ان کی کہاں ان کی دعا قبول ہوگی؟ تو ہمیں چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ جو 7 چیزیں حضور نے گنوائی ہیں، کہیں یہ ہمارے اندر تو شامل نہیں ہے، ہمارے اندر موجود تو نہیں ہے۔ اگر ہیں خدا نخواستہ تو فوراً اس سے توبہ کریں، ورنہ کوئی شب برات، کوئی لیلۃ القدر، کوئی رمضان ایسے بندے کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس کی عبادتیں اور نمازیں اور تو اس کا رونا دھونا اور چیخنا چلانا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا جب تک یہ 7 عادتیں اپنے اندر سے ختم نہ کر لے گا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہے تو اس کو ختم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان برائیوں سے باز آئیں، محفوظ ہوں، تاکہ ہماری عبادتیں قبول ہوں، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے شب برات اور لیلۃ القدر اور ایسی بڑی بڑی پاکیزہ راتوں میں اس کی بخشش اور مغفرت کے حامل ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔